ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کے ارکان قومی اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اس بجٹ میں جہاں پر ہم نے مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں اور عوام بھی کر رہے ہیں، وہاں پر ان کے لیے ریلیف بھی دیا گیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت، اور انشاءاللہ آگے چل کر جس طرح میں نے شمسی توانائی کے حوالے سے بات کی تھی، وہ بھی انشاءاللہ ہم پروگرام جلدی لے کے آئیں گے۔ لیکن اس دوران ہم نے جو پاکستان کے جو بہت ہی صاحب ثروت حضرات ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، ان کے اوپر بھی ہم نے تاریخ میں پہلی بار ایک بڑا ڈائریکٹ ٹیکس لگایا ہے، جس سے کہ 200 سے زائد ارب روپے جمع ہونے کی توقع ہے۔ اور یہ ماضی میں جو حکومت ابھی تھی، اس کو یہ ہمت نہیں پڑی، جو نئے پاکستان کی بات کرتے تھے، جو ایک تبدیلی کی بات کرتے تھے۔ یہ ہے وہ قائد اعظم کا پاکستان، جو کہ پاکستان کو ایک رفاہی مملکت کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے، ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے۔ اور یہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے، یہ کوئی چینی یا لوہے یا ٹیکسٹائل کے اوپر ٹیکس نہیں لگا، یہ ان شعبوں کے جو مالکان ہیں ان کی آمدن پر یہ ٹیکس ہے، ان کی نیٹ جو انکم ہے اس کے اوپر یہ ٹیکس ہے۔ لہٰذا یہ کسی آئٹم یا شے کے اوپر ٹیکس نہیں ہے جو کہ آگے پاس آن ہو جائے۔ یہ ٹیکس جو نیٹ آمدن کے اوپر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جن کو بے پناہ وسائل سے نوازا ہے، تاکہ وہ بھی آگے بڑھیں اور اظہار اور قربانی کے جذبے کے ساتھ وہ عام آدمی کا بوجھ بانٹنے کے لیے آگے آئیں اور سخی کے طور پر سخاوت کریں۔ تو یہ الحمدللہ ایک بہت بڑا انقلابی قدم ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس سے بزنس سلو ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ جن لوگوں نے اپنی آمدن سے کاروبار بڑھانا ہے وہ بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے کہ یہ بڑے کاروباری لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے اور بے پناہ وسائل سے نوازا ہے، وہ یقیناً چاہیں گے کہ ہم اس ملک کے غریب عوام کی حالت بدلنے کے لیے آگے بڑھیں۔ اور الحمدللہ پاکستان، جس کو پچھلی حکومت نے بینک کرپسی، دیوالیہ پن کے کنارے پہنچا دیا تھا، الحمدللہ پاکستان دیوالیہ پن ہونے سے اب بچ چکا ہے، اس سے نکل آیا ہے خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے اور بے پایاں فضل و کرم ہے، اور متعددہ اپوزیشن کی جو قیادت ہے اس کی مشاورت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ پاکستان کو دیوالیہ پن سے نکال لیں۔ وہاں سے پاکستان نکل آیا ہے، اور IMF سے انشاءاللہ جو معاہدہ ہے وہ بہت جلد ہونے والا ہے۔ بہت کڑی شرائط رکھی انہوں نے، بے پناہ کڑی شرائط رکھی، لیکن جو پچھلی حکومت نے مان کر اس کی دھجیاں اڑائیں، لیکن ہم نے ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی تھی کہ صاحب ثروت لوگوں کو اپیل کرتے کہ آئیں آپ غریب آدمی کا بوجھ اٹھائیں۔ خدا کے فضل و کرم سے اس متعددہ حکومت کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت ارادی دی اور یہ گائیڈ کیا رب تعالیٰ نے، اور ہم نے یہ کام سر انجام دیا۔ اسی طریقے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس ملک کے اندر خوردنی تیل کا ایک بہت بڑا ایک ویکیوم پیدا ہونے جا رہا تھا،
وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان اس سے بچ گیا۔ انڈونیشیا کے صدر نے، میں نے ان کو ٹیلی فون کال کی اور انہوں نے مہربانی کی، وہاں پر پابندی لگی ہوئی تھی۔ پھر ہمارے جو وزیر صنعت وہ خود تشریف لے گئے اپنے خرچے کے اوپر، اور جب جہاز وہاں سے شپمنٹ چل پڑی تب وہ پاکستان آئے۔ اس سے بھی الحمدللہ پاکستان یقیناً جو ایک بہت بڑا یہاں پر بحران پیدا ہونے والا تھا، وہ بھی الحمدللہ اس سے پاکستان بچ گیا ہے، اور اب خوردنی تیل کی کوئی کمی نہیں۔ اسی طریقے سے دنیا میں گیس اور تیل کی بے پناہ قیمتیں بڑھ چکی ہیں، اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن مشکلات بہت ہیں۔ اب جولائی میں چونکہ ہمیں گیس کے جہاز ٹینڈرز کیے، جہاز نہیں ملے کیونکہ وہ سارے کے سارے گیس یورپ نے خریدی، رشیا اور یوکرین کا کرائسس ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے کوشش کر رہے ہیں، آپ فکر نہ کریں، پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ عین ممکن ہے کہ لوڈ شیڈنگ کچھ دنوں کے لیے جولائی میں بڑھے۔ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے، ہماری پلاننگ کوشش جاری ہے کہ ہم کم سے کم رکھیں، لیکن ممکن ہے کہ یہ گیس جو کہ نایاب ہے، اور پچھلی حکومت کو ذرا غور سے سنیے گا پلیز غور سے سنیں، پچھلی حکومت کو $3 پہ گیس مل رہی تھی، وہ نہیں خریدی۔ $5-6 پر لمبے عرصے کی گیس مل رہی تھی، وہ نہیں خریدی۔ اگر وہ خریدی ہوتی نواز شریف کے دور کی طرح، جب اس کو $13 پر ہم نے لانگ ٹرم معاہدہ کیا لمبی مدت کا، تو وہی گیس آج کام آ رہی ہے۔ اگر وہ گیس نواز شریف صاحب نے نہ خریدی ہوتی قطر سے، تو آج بے پناہ ہم مشکلات کا شکار ہوتے۔ تو یہ کم عقلی، کم ظرفی تھی اس حکومت کی کہ جنہوں نے ان چیزوں کا فائدہ نہ اٹھایا اور پاکستان کو بحران میں مبتلا کر دیا۔ کوئلہ جو ہے بہت مہنگا ہو چکا ہے دنیا میں، اور اربوں ڈالر پاکستان کے کوئلے کی امپورٹ پر خرچ ہو رہے ہیں، جو بجلی کے منصوبے جو سی پیک میں لگے تھے بہت جدید۔ اب اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے اور پچھلی حکومت یہ کر سکتی تھی، مگر پچھلے 3 ہفتوں میں ہم نے دن رات کوشش کی، اور بھرپور پلاننگ کے ساتھ کولیشن حکومت نے دن رات کوشش کی۔ خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہے، ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی کہ افغانستان سے کوئلہ کس طرح لایا جائے۔ آج ہم نے بڑی بھرپور میٹنگ کی ہے، جس میں ہماری حکومت کے وزراء، متعلقہ سیکرٹریز، سول آفیسرز، افواج پاکستان کے آفیسرز نے مل کر بڑی بھرپور میٹنگ کی کہ افغانستان سے تورخم اور جو دوسرے جو انٹری پوائنٹس ہیں وہاں سے یہ کوئلہ کس طرح آئے گا، اور وہ کوئلہ اسی کوالٹی کا ہے جو ساؤتھ افریقہ سے امپورٹ ہوتا تھا اربوں ڈالر کے ذریعے۔ تو وہ کوئلہ اب انشاءاللہ اس کا انتظام کیا ہے، ٹرانسپورٹ کا، ٹرکوں کے ذریعے، ریلوے کے ذریعے۔ یہ پچھلے 3 ہفتے جب IMF سے ہم کشتی لڑ رہے تھے، یہاں پر کوئلے کے لیے بھی کشتی کی جا رہی تھی، اور آج ہم نے ایک ٹھوس فیصلے کیے ہیں، جولائی سے انشاءاللہ افغانستان سے کوئلہ آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائے گا، اور اس طرح پاکستان کے سالانہ $2 ارب بچیں گے۔ $2 ارب الحمدللہ $2 ارب بچیں گے، اور یہ کوئلہ آئے گا، اور روپوں میں یہ کوئلہ خریدیں گے، روپے ڈالر خرچ نہیں ہوگا، اور جو کوئلہ باہر سے آتا تھا اس سے آدھی قیمت پر ہوگا، اور اسی ایفیشنسی کا، جس سے کہ بجلی انشاءاللہ پیدا ہوگی ان بڑے منصوبوں میں۔ اسی طرح زراعت کے حوالے سے یہ خوردنی تیل جو ہے $4 ارب کا ہم سالانہ امپورٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان میں ہم سن فلاور، کنولا اور وہ ہم پیدا کریں گے انشاءاللہ، تو اس سے جو امپورٹڈ جو آئل جو ہم کرتے ہیں اس سے بچت ہوگی، اور ملک کے اندر یہ ہم پیدا کریں گے۔ اس کے لیے زرعی بھائیوں کو، جو کسان بھائیوں کو ہم ترغیب دیں گے، انسینٹیو دیں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ہم کپاس اور گندم کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ ہم پوری طرح ہم کوشش کریں گے کہ اس کی پیداوار بڑھائی جائے، جس سے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ بحال ہوگی، توانا ہوگی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل مراحل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم مل کر
ہم نہ صرف اس کا مقابلہ کر رہے ہیں بلکہ ان مسائل کو مشکلات کو حل کر کے ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو خوشحالی کی طرف قدم بڑھائیں گے، جس میں وقت لگے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم دن رات محنت کریں، جس کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی۔ مل کر انشاءاللہ یہ اقدامات یہ پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں کرم فرمائے گا۔ مجھے کوئی اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ہم ان مشکلات سے ہم ضرور انشاءاللہ آزاد ہوں گے اور کامیاب ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم کام پر ڈٹ جائیں اور دوسرے جو غیر ضروری کام ان کو ایک طرف کریں اور ضروری کاموں کے اوپر اپنی پوری توانائیاں اور وقت اور اپنا جو اذہان ہے اس کو خرچ کریں گے تو انشاءاللہ جس طرح میں نے آپ کو کوئلے کا فارمولہ بتایا، آپ یقین کریں کہ $2 ارب یہ 3 ہفتے میں جو کوشش کی بیٹھے تھے کہ کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا، اور اب کوئلہ انشاءاللہ افغانستان سے جولائی سے شروع ہوگا اور آہستہ آہستہ اس کی ترسیل بڑھتی جائے گی۔ پھر وہ وقت آئے گا کہ 100% افغانستان کے کوئلے سے یہ پلانٹ چلیں کہ $2 ارب سال کے ہمارے بچیں گے، یعنی 400 ارب روپے آپ کی بچت ہوگی، اور اس سے اپنا پاکستان کے جو ٹرکس ہیں ٹرانسپورٹ وہ چلے گی، ریلوے چلے گی۔ تو یہ وہ فوائد ہیں، اسی طریقے سے بے شمار اور اللہ تعالیٰ ہمیں راستے دکھائیں گے اگر ہم ہوش و حواس سے کام لیں گے۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میری آپ سے پھر گزارش ہے کہ رب سے اس کے حضور ہم سر بسجود ہوں، اس کے آگے جھکیں کہ پاکستان جو دیوالیہ پن سے نکل گیا، اب ہمیں خوشحالی کی طرف بڑھنا ہے۔ مشکلات ہیں اور بڑے مشکل چیلنجز آئیں گے، ہمیں اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا، لیکن قوت ارادی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے رہیں گے اور یہ مسائل ضرور حل ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان سے ہم تکنیکی مدد لیں، ان سے ہم انویسٹمنٹس لیں، سرمایہ کاری لیں، ٹریڈ ان سے حاصل کریں۔ یہ کشکول کا زمانہ اب ختم ہو جانا چاہیے، اور ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس لیے نہیں بنایا کہ ہم اپنا بالکل لوگوں کے آگے کشکول لے کے جائیں۔ یہ انشاءاللہ ختم ہوگا، یہ وقت ختم ہوگا، نیا زمانہ آئے گا اور نئی رت آئے گی انشاءاللہ۔ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلے دنوں اور مہینوں میں ہم نے کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو لکھ لیں، اللہ نے چاہا تو یہ پاکستان کی تقدیر بدلے گی، اور یہ 14 مہینوں میں متحدہ جو ہماری حکومت ہے کولیشن کی، یہ ضرور انشاءاللہ تبدیلی لے کے آئے گی۔ آپ کو یقین رہنا چاہیے، یقین محکم کے ساتھ کام کریں گے تو بس پھر کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ خدا آپ سب کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان بہت